اس جگہ پر بیٹھ کر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کی میلاد منعقد کر رہے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ یہ بڑے خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے، کرانے والے بھی اور کرنے والے بھی دونوں خوش نصیب ہوتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، سننے والے بھی سنانے والے بھی، جو اس محفل میں آ جائے وہ بڑے بانصیب ہوتے ہیں، بے شک سبحان اللہ، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ سنیوں کی پہچان ہے اور سنیوں کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا میں میلاد صرف ایک ہی مناتے ہیں، وہ کس کا؟ میلاد مصطفیٰ۔ اس کا میلاد مناتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر آدم نے کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر ابراہیم نے کیا ہے، جس کا ذکر شیش علیہ السلام نے کیا ہے، جس کا ذکر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام جو میرے نبی کے علاوہ ہیں، کوئی نبی اس زمین پر ایسا نہیں آیا جس نے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا ذکر آسمانوں میں بھی ہے اور زمین پر تشریف لانے والے نبیوں میں بھی ہے۔ پتہ یہ چلا جو نبی کا ذکر کرتے ہیں وہ سنت انبیاء، سبحان اللہ، نبی کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ یہ سنت مصطفیٰ سنت انبیاء ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کا ذریعہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کے دہلی کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو محدث علی الاطلاق بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں جس جگہ پر محفل میلاد ہوتا ہے، جس جگہ پر محفل میلاد ہوتا ہے وہاں پر سال بھر تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں جب اس وارسی چوراہے کے اوپر میرے نبی کا ذکر ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، ان دکانوں پر بھی ہوگا، ان مکانوں پر بھی ہوگا، ان لوگوں پر بھی ہوگا، اور ہم اپنے نبی کی ذات سے امید رکھتے ہیں کیونکہ قرآن نے بغیر قید کے مصطفیٰ کو رحمت فرمایا ہے۔ میرے نبی کی رحمت کسی ایک تک محدود نہیں بلکہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا رحمت والا ہونا، رحیم ہونا صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمارے نبی کے لیے قرآن بہت تفصیل کے ساتھ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے تم کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے تم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آسمانوں والوں کے لیے بھی تمہارے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اب جب رحمت یہاں بٹے گی تو سب کو ملے گی، سب کو ملے گی انشاءاللہ، جس نے جو حصہ ڈالا۔ اب جو لوگ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ اس رحمت سے حصہ ملے گا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے لیتا ہے۔ یہ ہمارے احباب وارسی خاندان، ان کی کوششیں کاوشیں شروع سے یہ رہی ہیں کہ میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے۔ بہت پہلے جب شروع میں کورونا پیریڈ آیا تھا تو بڑی مایوسی تھی، بیچ میں پروگرام نہیں ہو پایا، لیکن کیونکہ یہاں ایک اللہ کے ولی نے بھی دعائیں مانگی ہیں کہ انشاءاللہ یہ وارسی چوراہے پر نسبت وارث پاک سے یہ میلاد مصطفیٰ، نبی کا مصطفیٰ کا میلاد ہے، یہ کبھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ سرکار وارث پاک کی سیرت میں لکھا ہے، ہمارے سرکار وارث فرماتے ہیں جو محفل ہو وہ نبی کے نام پر ہو۔ نبی کا میلاد کے بارے میں سرکار وارث کی بارگاہ میں کسی نے کہا حضور کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو میلاد کو منع کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ نبی کا میلاد ہے، یہ نہ کبھی بند ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، نبی کا میلاد ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی بات آگئی تو بتا دوں، بند کرانے والے میرے ہوتے، بلکہ ایک حیرت ناک اور ایک عبرت ناک واقعہ بھی میں آپ کو پیش کروں تو آپ کو اس سے بہت اندازہ ہوگا کہ جو لوگ میلاد کراتے ہیں یا کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو سب کو فائدہ ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ بلکہ اللہ کی جب توفیق شامل حال ہوتی ہے تو بڑے بڑے گناہگاروں پاپیوں کو بھی اس کی برکتوں سے جب حصہ ملتا ہے تو گناہگار ہوتے ہیں تو نیک بن جاتے ہیں، کافر ہوتے ہیں تو مومن بن جاتے ہیں۔
ماضی قریب کی بات ہے، متحدہ ہندوستان جب انگریزوں کا پیریڈ تھا تو اس وقت ایک علاقے میں کچھ قادیانیوں کا زور بڑھا، وہاں پر ایک ہندوستان کے بڑے عالم دین خطیب اہل سنت تھے، انہیں گاؤں کے لوگوں نے دعوت دی کہ حضور ہمارے یہاں آئیے، میلاد شریف ہوگا، آپ تشریف لائیں، آپ کی تقریر ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ پہلے زمانے میں لوگ جا کے دعوت دے دیا کرتے تھے، فون تو تھا نہیں، تو کہا ٹھیک ہے میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ ابھی وہ پہنچنے جب پہنچے وہاں پر تو وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہاں کی قادیانی جو ٹیم تھی وہ لوگ زیادہ اثر رسوخ والے تھے، انہوں نے کہا میلاد نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی ہو میلاد نہیں ہونے دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سب کچھ ہونے دیں گے، آرکیسٹرا ہونے دیں گے، سمجھے کہ نہیں، وہ اپنے بچوں کے شادیوں میں باجے بجوا لیں گے، وہ ناچنے والے نچنیوں کو نچوا لیں گے، سمجھے کہ نہیں، الیکشن کے موقع پر لوگوں کو شرابیں پلوا دیں گے، سمجھے کہ نہیں، برے کام سارے کروا لیں گے، سب حرام کام کروا لیں گے، لیکن انہیں گوارا نہیں تو یہی گوارا نہیں۔ تو آپ سنیں، جن کو یہ گوارا نہیں ان کو وہ مبارک، اور جن کو یہ گوارا ہے ہم کو وہ مبارک۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ اب اس کی برکت میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، تو انہیں اللہ کیا دیتا ہے۔ یہ بڑا ذمہ دار عالم کا واقعہ ہے۔ اہل سنت جماعت کے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، علامہ کوکب نورانی صاحب، ان کے والد بزرگوار کا یہ واقعہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو گاؤں میں فساد ہو گیا۔ جب فساد ہو گیا تو لوگ جو تھے اسٹیشن پہنچے، کہا حضور ایسا ہے، ہم آپ کا نذرانہ ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں، آپ یہ نذرانہ لے لیجئے، لڑائی ہو جائے گی، ہم نہیں چاہتے گاؤں میں فساد ہو، گاؤں میں فساد ہو، آپ میلاد اس بار نہ کیجئے، آگے دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ عالم صاحب جو تھے وہ اہل سنت کے عالم تھے، انہیں یہ لگا کہ بھئی بات یہ نہیں ہے کہ پروگرام نہیں ہوگا، بات یہ ہے کہ نبی کے ذکر سے روکا جا رہا ہے، بات یہ ہے کہ نبی کے میلاد سے روکا جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے نذرانہ رکھو اپنے پاس، بات مجھے بتاؤ۔ کہا حضور ایسے ایسے معاملہ، کچھ قادیانی لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں جو مخالف لوگ ہیں، جو میلاد سے چڑھتے ہیں، وہ میلاد نہیں کرانا چاہتے۔ اچھا، کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں میں لڑائی نہیں، میں میلاد کرنے کے لیے نہیں چل رہا، لیکن مجھے تو اپنے گاؤں لے چلو۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ جب وہ گاؤں پہنچ گئے، انہوں نے گاؤں والوں سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں کو آپس میں ڈر ہے کہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا۔ عالم جو ہوتا ہے جب وہ عقل سے کام لیتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے، تو ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ میری بات سن لیجئے، دیکھو ایک بار تو چائے پی چکے ہو آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ دوبارہ بھی ملیں گے انشاءاللہ، یہاں کوئی محروم نہیں رہتا الحمدللہ۔ انڈے کھا چکے ہو بھائی، ہے کہ نہیں؟ ادھر والوں کو مل گئے، جسے نہ ملے وہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ باقی بات میں انشاءاللہ آخر میں مل جائے گا۔ محروم کوئی نہیں رہتا، اہل سنت و جماعت کی محفلوں میں سب کو ملتا ہے الحمدللہ۔ بات سن رہے ہیں؟ تو اس کے بعد کہا ٹھیک ہے، وہ عالم صاحب وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے جائزہ لے لیا تو وہ وجہ سمجھ گئے کہ کچھ دبنگ ٹائپ کے لوگ ہیں جو بیچارے سیدھے سادھے سنیوں کو ڈرا دھمکا کر کے یہ میلاد نہیں کرنے دیں گے۔ تو انہوں نے اس کا علاج سوچا، انہوں نے کہا مجھے ایسا بتاؤ کوئی ایک آدمی یہاں ایسا ہے جو ان کے جیسا ہو، جو یہ دبنگ ٹائپ کے ہیں، کوئی ان کے جیسا کوئی آدمی ہے؟ کہنے ایسا ہم میں سے کوئی ہے نہیں، لیکن سننے میں آیا جنگل میں ایک نورا ڈاکو ہے، نورا، اس کا نام تھا نورا، نور محمد نام تھا لیکن نورا نام بڑھ گیا تھا اس کا۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس، کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے پاس لے کے چلے گئے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہ ایسے لوگ تو ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے وہیں پہاڑی کے اندر رہتا تھا۔ اس کا جب یہ پہنچے، مشہور عالم تھے، جیسے اپنے حضرت ایک مشہور عالم تھے، اگر کہیں اچانک کسی کے یہاں پہنچ جاتے تو وہ حضرت آ گئے، تشریف لے آئے۔ یہ آدمی جو باعزت لوگ ہوتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو وہ جیسے حضرت پہنچے ایک دم کھڑا ہو گیا، ارے حضرت میرے جیسے گناہگار کے پاس آپ آئے؟ کہا نہیں، میں بہت اہم کام کے لیے آؤں، میری عزت کی بات نہیں، بات تیرے نبی کی عزت کی ہے۔
بات کو غور سے سننا، بڑی عبرت کی بات ہے. کہا بات میری عزت کی نہیں، بات تیرے اور میرے نبی کی عزت کی ہے، جو گناہگاروں کا بھی شفیع ہے اور نیکوں کا بھی شفیع ہے، جس کے بغیر قیامت میں شفاعت کا دروازہ نہیں کھلنے والا ہے، تو یہاں بھی کام آنے والا ہے، وہاں بھی کام آنے والا ہے. سبحان اللہ. کہا حضور عرض فرمائیے، حکم فرمائیے، کیا کام ہے؟ کہا کام کچھ نہیں ہے. کہا تیرے پاس لاٹھی ہے؟ کہا ہاں لاٹھی ہے. کہا اچھا. کہا آج تیری لاٹھی کی ضرورت تیرے دین کو ہے، آج تیری لاٹھی کی ضرورت تیرے دین کو ہے. تجھے کرنا اتنا ہے کہ تجھے گاؤں میں چل کے بیٹھ جانا ہے اور اتنا کہہ دینا ہے کہ نورا بھی میلاد سننے آیا ہے، نورا بھی میلاد سننے آیا. اتنا کہنا تھا کہ وہ کہا حضور ایسی بات ہے، میرے نبی کے میلاد کی بات ہے، میں بھی چلتا ہوں. نورا گیا اور جا کے اعلان کر دیا، بھائی سن لو گاؤں والوں، آج نورا کبھی سننے نہیں آیا. نورا کو کبھی توفیق نہیں ہوئی تو گاؤں کے باہر پڑا رہتا ہے، الٹے سیدھے کام میں لگا رہتا ہے. لیکن ایک عالم کی بات کاٹ نہیں سکتا، محفل نبی کی تھی اسے روک نہیں سکتا، اس لیے میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب جس کی آئی ہو وہ میرے پاس آ جائے روکنے کے لیے. جو سننے آئے گا اس کا ویلکم ہے، اور جو روکنے آئے گا اس کے لیے سمجھاون لال بھی ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں. بیٹھ جاتا ہے اور سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. کہا حضرت آپ تقریر کریں دل کھول کر کے، میرے نبی کا ذکر کریں، میرے نبی کی باتیں کریں، میلاد مصطفیٰ پڑھیں. وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے پوری تقریر کی، پورے گاؤں نے سنا، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کوئی فساد ہوا، صرف اسی حکمت عملی کی بنیاد پر. لیکن ہدایت کا کام ہو گیا، رشد کا کام ہو گیا. اللہ کی توفیق دیکھیں، اللہ کے رسول کی محبت کا صلہ دیکھیں، اور تھوڑا سا نیک کام میں حصہ ڈالنے کا بدلہ دیکھیں کتنا بڑا ملا. وہ عالم بیان کرتے میں تو تقریر کر کے چلا آ گیا. چند سال کے بعد میں اپنے گھر پہ تھا، میرے دروازے کی کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی. جب کنڈی کھٹکھٹائی تو میں نے دروازہ کھولا تو میرے دروازے کے اندر ایک شخص داخل ہوا جس کے سر پہ عمامہ تھا، جس کے سر پہ چہرے پر نورانی داڑھی تھی. میں دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گیا، یہ کون مبارک شخص آ گیا. کہا حضور پہچانتے ہو؟ کہا میں تمہیں پہچانا نہیں. عالم نے کہا میں تمہیں پہچانا نہیں. کہا حضور یہ وہی نورا ہے جسے کل آپ نے چند سال پہلے دیکھا تھا، کہ جس کے سر پر نہ تو صحیح سے بال تھے، نہ چہرے پر داڑھی کا نور تھا، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا ہے. کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ اتنی سی ہے کہ آپ نے تو میرے ساتھ وہ چھوٹا سا کام کیا تھا، لیکن اس نیک کام نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا. جس دن میں میلاد سن کے رات کو اپنے ٹھکانے پر پہنچا اور جا کر کے سو گیا تو میری قسمت کی معراج ہو جاتی ہے. رات میں مدینے کے تاجدار رحمت دو عالم نور مجسم فخر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں. کہتے ہیں نورا اپنے نبی کی خدمت کرنے کے بعد پھر اس کام میں آ کے پڑ گیا ہے، اب تجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مصطفیٰ کے در پر قبول کر لیا گیا ہے. اب تجھے برائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھلائی کی ضرورت ہے. آج کے بعد تیرا کام برا کرنا نہیں ہے، بلکہ تیرا کام نبی کا کام کرنا ہے. اس لیے میرے نبی تشریف لائے، میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی اور میں سچا غلام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک برا آدمی نبی کی محفل میں آ گیا، نبی کی محفل کا سپورٹ کر دیا، تو اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ملا کہ گناہگار آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے ہدایت نصیب ہو گئی. آج نہ جانے کتنے لوگ ان میلادوں کی محفل میں آتے ہیں، ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہو جائے، ان کی نگاہ پڑ جائے تو حالات بدل جاتے ہیں. وہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، وہ غریبوں کو تاجدار بنا دیتے ہیں. وہ دیکھتے نہیں، سیرت مصطفیٰ بتاتی ہے کہ حضرت بلال حبشہ سے آئے تو امام العاشقین بنا دیے گئے، حضرت سلمان فارس سے آئے
وقت کے زمانے کے امام بنا دیے گئے. تو حضرات گرامی یہ میرے نبی کی شان ہے. نبی کا ذکر کرتے رہو, ان کی نعتیں سنو, ان کی باتیں سنو, ان کی تعریف سنو, ان کا ذکر کرو, انشاءاللہ دنیا میں نوازے جاؤ گے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے, ان کے روزے سے امتی امتی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم مدینے کی گلیوں میں, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا, سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. نبی کا ذکر کرتے ہیں, سنی سلام پڑھتے ہیں, روزانہ سلام پڑھتے ہیں, الحمدللہ, اور پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کے سلام کے بارے میں بہت بڑی بات ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے, اور اس کے راوی بھی کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا سرکار مولا علی. مجھے اس لیے میں ان کا ذکر اور بالخصوص کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والی اسی جمعرات کو انشاءاللہ سرکار مولا علی کی بارگاہ میں اللہ کی توفیق سے حاضری کا شرف انشاءاللہ حاصل ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی توفیق دعا فرمائے خیریت سے بغداد معلّہ اور کربلا معلّہ اور نجف اشرف کی انشاءاللہ سعادتوں سے الحمدللہ ایک قافلہ کنوز شہر سے پہلی بار انشاءاللہ ان بارگاہوں میں, ان درباروں میں جا رہا ہے. وہ بڑی عظیم بارگاہ ہیں, نیت کرا کر اچھی جگہوں پہ جانے کی, پھر تو کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں, وہ سب خود بلوا لیتے ہیں. عظیم عظیم بارگاہیں ہیں, کبھی جائیں کربلا کا وہ منظر جس کو ہم ہر محرم میں سنتے ہیں, اور سرکار مولا علی. پہلے روایت سن لیں پھر میں عرض کروں گا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں ایک دن اپنے نبی کے ساتھ جا رہا تھا, پہاڑ کے پاس سے گزر رہا تھا, تو میں نے سنا کہ پہاڑ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں نے آواز تو سنی لیکن آواز دینے والے کو نہیں سنا. آواز سن رہا ہوں لیکن آواز آ رہی ہے, درود پڑھا جا رہا ہے, سلام پڑھا جا رہا ہے, لیکن سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. میں چلتا گیا, آخر کو میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ آوازیں آ رہی ہیں, کبھی دائیں سے آواز آتی ہے, کبھی بائیں سے آواز آتی ہے, آخر آواز دینے والا کون ہے, سلام پڑھنے والا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے, اے علی تجھے حیرت ہے, تم یہ سوچ رہے ہو کہ شاید کہ کوئی انسان تیرے نبی پر درود پڑھ رہا ہوگا یا سلام پڑھ رہا ہوگا. علی ایسا نہیں ہے, تیرے نبی کی شان وہ ہے, تیرا نبی وہ ہے جس کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. تیرے نبی کو اللہ نے 18,000 مخلوقات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے, وہ تیرا نبی ہے. تیرے نبی پر صرف انسان ہی سلام نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ دیکھو آنکھیں اٹھا کر کے دیکھو, سر اٹھا کر کے دیکھو, یہ سامنے والا پہاڑ جو ہے اس کے پتھر تیرے نبی پر سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, جو تیرے نبی پر سلام, بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمارے نبی پر درود و سلام, پتھر بھی سلام پڑھتے ہیں. حضرات گرامی, اور محبت کی بات آ گئی تو حضرات آپ جا کے دیکھیں کبھی مدینہ شریف میں, انشاءاللہ اللہ توفیق دے, تقریباً 10 کلومیٹر تک کی رینج میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہا جاتا ہے, مدینے میں 21 نمبر گیٹ کے سامنے ہے. جب کبھی جائیں گے انشاءاللہ, جائیں گے نا انشاءاللہ, لندن اور پیرس اور کشمیر اور شملہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ مدینے کی بات کر رہا ہوں. مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے لیے ہمارے اکابر دعائیں کرتے تھے, اور ہمارے سرکار وارث پاک تو آنکھیں چھپکتے تھے کہ مکہ اور مدینہ پہنچ جاتے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ ہمیں اسی بارگاہ کی لو لگانا ہے, اسی پہاڑ کی بات کر رہا ہوں جس کو جبل احد کہا جاتا ہے. جبل احد یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے نبی سے محبت کرتا تھا. حضور نے ایک موقع پر فرمایا, مجھ سے یہ پہاڑ محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ, بے زبان ہے, پتھر ہے, جامد چیز ہے, لیکن نبی فرماتے ہیں کہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. سنو سنی مسلمانوں, کہ جب ایک پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والوں کو صلہ ملتا ہے, محبت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے. میرے نبی سے جس نے بھی محبت کری ہے اسے صلہ ملا ہے. ابھی آپ کو میں نے سنایا کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس نے نبی سے محبت کا حق ادا کیا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اسے انعام مل گیا. اب یہ دوسری پہاڑ کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں.
नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे माशाअल्लाह देखें अपने स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा एक खास बात रही कि 12 तारीख को तो कुछ हमारे उलमाए किराम नहीं रह पाते हैं, लेकिन अब की मर्तबा माशाअल्लाह वैसे 12 तारीख की मुनासिबत अंग्रेजी के हिसाब से फिर भी हो गई है माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ साहब और हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कैस साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अभी आप इनके रूबरू होंगे और बड़ा अच्छा खिताब और बड़ी अच्छी नात मनक़बत सुनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मजमा भी बहुत सुनने वाला मजमा है, अगरचे ये दुकान में बैठ करके थोड़े से थक भी गए हैं, लेकिन नबी के नाम पर इंशाअल्लाह ये बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक नहीं, उम्मीद है चाय भी रखी होगी, भी चाय चलवा देंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। अब मोहब्बत की मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि मोहब्बत का सिला क्या मिलता है। पहाड़ नबी से मोहब्बत का दूसरी हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, जन्नत में ये पहाड़ मेरे साथ होगा, जन्नत में ये पहाड़ जाएगा। आप सोचें, उलमा बैठे तशरीफ फरमाएं, इनसे पूछ लें आप, इंसानों जिन्नात के अलावा जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे ये जितने बड़े बड़े महल आजकल बनाए जा रहे हैं, चाहे ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया की हर चीज, हर बिल्डिंग, हर खूबसूरत चीज, हर ताकतवर चीज सब मिटा दी जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, वो तमाम चीजें जो इस जमीन के ऊपर है सब फना हो जाएंगी, सब मिट जाएंगी, न किसी का किला रहेगा, न किसी का महल रहेगा, न किसी का कोई भी कितना ही बड़ा महल बनाया गया हो, बादशाहों के महल मिट जाएंगे, बड़ी बड़ी ताकतों की जितनी भी चीजें वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन हजरात गिरामी सुने, जो दुनिया में मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, अब चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पहाड़ हो, अगर नबी से मोहब्बत की है तो मेरे नबी फरमा रहे हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत गिरामी, जब एक पत्थर नबी से मोहब्बत करता है तो उसको सिला ये मिलता है कि उसको जन्नत मिल जाती है। ये हमारा अकीदा है कि जब सुन्नी मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करेगा तो इंशाअल्लाह उसे अपने नबी का साथ जन्नत में जरूर। हज़रत गिरामी, नबी से मोहब्बत करना ये हमारे लिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। हज़रत गिरामी, मैंने जो कुरान की आयत तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है, सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा है। इस हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे नबी सबके लिए रहमत है, चाहे वो कोई हो। हमारे उलमा ने यहाँ तक के फरमाया, या आज दुनिया में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब नबी के सदके में मिल रहा है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, और जिसको जो दौलत, जो पैसा, जो इज्जत, जो शोहरत, जो कुछ भी मिल रहा है वो नबी के सदके मिल रहा है। और सरकार फरमाते हैं, अल्लाह यूती व अनल कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं, देने वाला खुदा है लेकिन बांटने वाला मुस्तफा है। यहाँ ये भी ध्यान में रखें, जो जिस नियत से उस बारगाह से तलब करेगा इंशाअल्लाह उसे दिया जाएगा। ये तो उनकी बड़ी बात है, उनके गुलामों की शान ये है। आज देख लें उनके गुलामों की अजमतों के, आज भी दुनिया उनकी अजमतों का एतराफ कर रही है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी आप देख सकते हैं गुलाम मुस्तफा की शान क्या है। अजमेर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर आपको ये बता रहा
رہا ہے کہ تقریباً 600-700-800 سال کا زمانہ ہو چکا ہے، آج بھی اس در سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، حاجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بانٹا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ سرکار وارث دیوا کی سرزمین پر چلے جائیں اور وارث دیوا کی بارگاہ میں جائیں، وہاں بھی جو جا رہا ہے اس کو بھی بانٹا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے اطلب الحاجات عند رحماء امتی، میری امت کے رحیموں کے پاس جاؤ اور وہاں پر اپنی حاجتوں کو طلب کرو، اللہ ان کے صدقے میں تمہاری حاجتوں کو پورا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب نبی کا صدقہ ہے، بس کیا ہے سب کے پلیٹ فارم بنا دیے گئے، کسی کو یہاں سے ملے گا، کسی کو وہاں سے ملے گا، کسی کو یہاں سے دیا جائے گا، کسی کو وہاں سے دیا جائے گا۔ جب دنیاوی نظام ہے اس کے تحت بھی ہم کو آپ دیکھ لیں، چاہے بجلی کی سپلائی ہو چاہے پانی کی سپلائی ہو، سب کے سسٹم بنا دیے گئے، کسی کا ادھر سے آ رہا ہے، کسی کا ادھر سے آ رہا ہے، کسی کا ادھر سے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی ایسے ہی ایک روحانی نظام ہے، ایک باطنی نظام ہے، یہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ والوں کے ذریعے سے ملتا رہے گا۔ کسی کو وارث کی شکل میں مل رہا ہے، کس کو امام ربانی کی شکل میں مل رہا ہے، کسی کو سرکار غریب نواز کی شکل میں مل رہا ہے۔ جو جس سے وابستہ ہو گیا وہ پا گیا، اس کو دنیا میں بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ والے قبر تک ہمارے کام آئیں گے، حشر تک ہمارے کام آئیں گے، اس لیے ان سے محبت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے اور ان کی محبت کے صدقے میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنی قبر میں بھی اور اپنے حشر میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ حضرات گرامی میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ کرام اپنے نبی کی عظمتوں کو جانتے تھے، یہ اللہ والے انہوں نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے اور سب سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانا ہے، اس لیے ان کی تربیت میرے نبی نے کی تھی، ان کے معاملات بھی ویسے ہی تھے، جیسا مربی ہوتا ہے ویسا ہی اس کی تربیت یافتہ ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات نہ کہہ کر کے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے بہت جلدی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ وہ جلدی سلام پھرتے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو جب گھر جاتے تھے تو کچھ لوگ تھے جو مسجد میں ہوتے تھے، وہ اس بات کو ناگوار محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہ بڑی جلدی چلے جاتے ہیں۔ ہر انسانی فطرت ہے کہ وہ دوسرے کے عمل کو بہت جلدی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنے لگتے ہیں یا کہنے بھی لگتے ہیں، لیکن میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کہے یا کچھ شکایت بھی کرے تو اس کے تعلق سے فوراً غلط رائے قائم کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی جلدی چلے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو سرکار علیہ السلام نے بجائے انہی لوگوں سے جو لوگ شکایت کر رہے پوچھنے کے، آپ نے صاحب معاملہ یعنی جو صحابی تھے انہی سے پوچھا، اور یہی طریقہ ہے، کسی کے بارے میں تہمت نہ پڑھو، یہ قرآن کہتا ہے، کسی کی برائی مت کرو، یہ بھی قرآن کہتا ہے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ رہا ہے کہ آپ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اور ہم کسی بھی شخص کسی بھی اپنے بھائی کی نہ غیبت میں جائیں اور نہ ہی کسی کے بارے میں زیادہ ٹٹول میں پڑیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ ٹٹول میں لگے رہتے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کہاں سے آ رہا ہے، اس کو کہاں سے مل رہا ہے۔ میرے بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ دے دے، جس کو جو چاہے اللہ دے دے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تم اس پر نظر نہ رکھو بلکہ اللہ پر نظر رکھو۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسی پر پڑے رہتے ہیں کہ ان صاحب کو کہاں سے مل گیا، ان کو کہاں سے مل گیا۔ اور رہا بچہ جب سے ہمارے یہاں جب سے کاروبار اپنا ہمارے چندن والے حضرات کر رہے ہیں، اس شعبے نے بڑی ترقی کری، اس میں لوگوں نے اپنے لوگوں کو پٹا بہت لگایا، سمجھے کہ نہیں، ادھر ادھر کی خبریں سنا کر کے اپنا بھی نقصان کیا، دوسروں کا بھی نقصان کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں کی برائیاں کر کر کے اپنا بھی نقصان کیا، کیونکہ جو دھیان رکھے جو دوسروں کا برا چاہے گا وہ کبھی بھی بھلا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس سے قرآن نے منع کیا ہے، کسی کی غیبت میں نہیں پڑنا ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں زیادہ ٹٹول نہیں کرنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تجسسوا ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ارے کرنا ہے تو کسی کے بارے میں کرنا ہے تو کسی مومن کی تعریف کرو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کی مدد کرو جو تم سے ہو سکتا ہے، جس کو تمہارا قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا
علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی پر مدد کرو۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان صحابی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے تم اپنے گھر بہت جلدی چلے جاتے ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کا حکم ہے، آپ سے چھپا بھی نہیں سکتا اور چھپا بھی نہیں ہے آپ سے۔ بات یہ ہے دراصل میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں